پورے پاکستان میں ایک ہی بحث ہے، اور وہ بحث ہے کہ کس طریقے سے میاں محمد نواز شریف، جس کو پاکستان کے عوام چوتھی مرتبہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو متنازع بنایا جائے۔ اور اس کام کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز ماسوائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عقل و شعور دیا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ جس میں میاں محمد نواز شریف کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ چکی ہے، اور میاں محمد نواز شریف بھی یہ چاہتے ہیں کہ سب مل کے کام کریں۔ مقصد پاکستان کے دشمن کو باہر سے نہیں ہے، یہ پاکستان کی جو کمزوری ہے یہ اندرونی اور داخلی کمزوری ہے، باہر سے کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ آپ کی آج کل اکانومی خراب ہے، لیکن کل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ایک وائبرنٹ ملک ہے، اور اس ملک کے اندر بہت بڑے بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں، اس کی مین پاور ہے، اس کے اندر محنتی لوگ ہیں جو پوری دنیا میں کام کر کے وہاں کی جو تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ بٹا رہے ہیں۔ یہ سارا مڈل ایسٹ کس نے بنایا ہے؟ یہ ہمارے لوگوں نے بنایا ہے۔ یورپ کے اندر آپ دیکھیں، جو مشکل ترین کام ہے ہمارے لوگ جا کے کرتے ہیں وہاں پر، صفائی ستھرائی سے لے کے کنسٹرکشن تک، اور آئی ٹی سے لے کے انڈسٹری تک، ہر کام میں ڈاکٹرز، انجینئرز، ہائیلی پروفیشنل لوگ پاکستانی ہیں، وہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ مگر پاکستان کے اندر چونکہ سیاستدانوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، جس حکومت کی یا جس پرائم منسٹر کی ایوریج جو مدت ہے حکومت کی، وہ اگر 2-2.5 سال ہوگی یا 1.5 سال ہوگی، تو وہ کیا پالیسیاں بنائے گا اس ملک کے لیے؟ کم از کم جیسے اگر مہاتیر کو، مودی کو، کانگریس کو اگر انڈیا کی خدمت کا موقع ملا، تو پھر وہ لوگوں نے 2-2 3 ٹرمز ان کو دی، 15 سال تک وہ وزیر اعظم رہے یا حکومتیں ان کے پاس رہی، پھر جا کر ملک کا کوئی کسی درست سمت کی طرف ملک جو ہے اس کی ڈائریکشن بڑھی ہے، اس کی طرف بہتری کی طرف گئے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 1.5 سال میں ایک کبھی بنائیں اور 1.5 سال کے بعد آپ کو کرائسس میں لایا جائے۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی ایک ملک یا کوئی ایک گورنمنٹ یا کوئی ایک پارٹی اس کا شکار رہی ہے۔ اب چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی عمران خان کے ایک ناکام تجربے کے بعد یہ بابر ہو چکا ہے، یہ ان کو بھی ایک احساس ہو چکا ہے کہ نہیں، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب نواز شریف کے ساتھ بھی، باقی پارٹیز کے ساتھ بھی ان کا رویہ وہ نہیں ہے۔ اب تو یہ جو ایس آئی ایف سی بنی ہوئی ہے، وہ تو ایک پیج کے اوپر ٹاسک فورس ایک بنا دی ہے کہ 1 ونڈو آپریشن کریں، ہم باہر سے سرمایہ کاری لائیں، ہم اپنی انڈسٹریل بیس کو بڑھائیں، ہم اپنی ایگریکلچر بیس کو بنائیں، لوگوں کے جو اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں، وہ تمام بااثر طبقات جو کہ ابھی ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں، ان کو واپس ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے، ان کو اس ٹیکس کلچر سے روشناس کیا جائے۔ ہم سب ٹیکس دیں گے، ہمارا اتنا بڑا ہمارا پاپولیشن کا بلج ہے، یوتھ بلج ہے ہمارے پاس، ہم اس کو ایک درست سمت دے کر اسی اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں آج کل پرسوں سب کو مل بیٹھنا ہوگا۔ بدقسمتی تھے عمران خان صاحب ایسا نہیں کر سکے، ہم ان کے مخالف اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے تھے۔ 2024 کا الیکشن ہے 8 فروری کا، اس 8 فروری میں آپ کا ایک امتحان ہے۔ پاکستان کو آپ نے دوبارہ ایک ناکام ریاست کی پاتال میں پھینکنا ہے، یا آپ نے اس کو ایک ڈائنامک، ایک وائبرنٹ، ایک متحرک، ایک ترقی یافتہ، ایک ترقی کرتی ہوئی خوشحال اور خود کفیل ریاست بنانی ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور خاص کر کے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ میاں محمد نواز شریف کو موقع دیں۔ انشاءاللہ پاکستان کو میاں نواز شریف سنبھالے گا بھی، اور پاکستان کی یہ ڈوبتی ہوئی نیا ہے، اس کو پار منزل مراد پر اور ساحل پر پہنچائے گا، اور آپ اس پر بھروسہ کریں۔ انشاءاللہ پاکستان اچھے جو ہے وہ ترقی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، اچھی ترقی کرتی ہوئی معیشت کی طرف جائے گا۔
اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔